السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو. یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے. انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ خوشی کی تلاش میں رہتی ہے، اس کوشش میں ہوتی ہے کہ غم مٹ جائیں. اس کے لیے مختلف کوششیں ہوتی ہیں. دنیا کمانے اور ان کی سہولت کے لیے جو ایک انسان کوشش کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس سے اس کی زندگی میں جو آسانیاں پیدا ہوں گی وہ اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے، اس کی مشکلات اور غموں کو دور کرنے کا باعث بنے گی. بس اس کے حصول کے لیے انسان محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. جن کو محنت کی عادت نہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، وہ دوسروں کی ترقی اور خوشی دیکھ کر صرف کٹتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض کو
بعض دفعہ مواقع میسر نہیں آتے، یہ ان کا معاملہ اور ہے۔ لیکن بہرحال یہ دنیا تو ایسی ہے جس میں عمومی طور پر یہ اصول ہے کہ محنت کو پھل لگتا ہے اور انسان کو یہ خوشیاں دلانے کا باعث بنتا ہے۔ دنیاوی خوشیوں کی ایک صورت یہ بھی ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی محنت کو اتنا پھل لگے جتنا وہ چاہتا ہے، تو تب اسے خوشی حاصل ہوگی۔ اگر دنیا دار کو خواہش کے مطابق اپنے منصوبے پورے ہوتے نظر نہ آئیں تو اسے مایوسی ہو جاتی ہے، جبکہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت میں شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہو رہا ہو تو شکر گزار نہیں ہونا، خوش نہیں ہونا، ہر وقت مایوسی اور بے چینی تاری رہتی ہے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ میرا ایک واقف کار تھا جو ہر سال ہی اپنی آمد اور مایوسی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کبھی خوش نہیں ہونا، کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بننا، اور ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نقصان ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں حساب کیا کرتا تھا، جب بھی اس سے کہ حساب کرو، تو پتہ چلتا تھا، ذمہ دار تھا کہ اسے منافع ہوا ہے، اور جب اس سے کہو کہ اتنا منافع ہوا ہے، نقصان کس طرح ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں نے اس فصل میں سے مثلاً 15 لاکھ روپے منافع کی امید رکھی ہوئی تھی، مجھے صرف 10 لاکھ بچا ہے، تو 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی خوشیاں منانے کے معیار اور ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود قناعت نہیں ہوتی اور خوشی نہیں منا سکتے اس کی وجہ سے، جیسے اس کی مثال میں نے دی ہے۔ گھریلو خوشیاں نہیں ہوتی، سب کچھ ہونے کے باوجود گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے، بیویوں سے اچھے تعلقات نہیں ہوتے، بچوں کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، یا ان مغربی ملکوں میں اکثریت کو اور بہت ساری الجھنیں ہیں جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ بعض قسم کی عیاشیوں کو ہی خوشی کا معیار بنا لیا۔ گھروں میں بے سکونی والے بھی اور عیاشیوں والے بھی، جو عیاشیوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنے غم غلط کرنے کے لیے یا خوشیاں منانے کے لیے ان ملکوں میں جہاں شراب عام ہے، شراب کا سہارا لیتے ہیں کہ اس سے سکون قلب حاصل ہو۔ پھر میوزک ہیں، ڈانس ہیں، ہاؤ ہو کی محفلیں ہیں، یہ غم مٹانے اور خوشی کے اظہار کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام قسم کی خوشیاں منانے کے طریق یا خوشیوں کا حصول اور غم مٹانا، جو چاہے ظاہری مادی مقاصد کے حصول سے ہو یا شور شرابے سے، ناچ گانے کی محفلوں اور شرابوں کے پینے اور خم لنڈھانے سے، یہ سب چیزیں سطحی ہیں اور عارضی ہیں۔ شراب کے تو یہ لوگ اتنے رسیاں ہیں کہ ہر کونے پر شراب خانے نظر آتے ہیں، باوجود یہ جاننے کے کہ شراب کا نقصان ہے۔ شراب خانوں کے علاوہ اکثر دکانوں اور ریسٹورنٹس پہ بھی شراب ملتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جانتے ہیں کہ نقصان ہے شراب کا، مضامین بھی اس کے بارے میں آتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک خاص عمر تک
16-17 سال کی عمر تک کہ لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو شراب پینا ممنوع قرار دیا ہوا. اگر اتنی بے ضرر اور دماغی سکون پہنچانے والی چیز ہے یہ، تو ایک خاص عمر تک ممنوع کیوں ہے؟ پھر شراب صرف غم مٹانے کے لیے نہیں ہے یہاں استعمال ہوتی، یہ خوشی کے اظہار کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. کہیں خوشی کا اظہار کرنا ہو، میچ میں کوئی ٹیم جیت جائے یا اور کوئی فنکشن ہو، ان کا موقع ہو خاص، تو شراب کی بوتلیں اس صورت میں ہلا کر ایک دوسرے پہ پھینکی جاتی ہیں، کیونکہ جب زور سے ہلائیں تو فوارے کی صورت میں بوتل سے شراب باہر نکلتی ہے گیس کی وجہ سے. تو اس میں یہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہے. پتہ نہیں اس کی بو سے ان کے ناک نہیں پھٹتے. مجھے تو یاد ایک دفعہ ایک اسٹور میں گیا، وہاں شراب کی بوتل کا کریٹ گر گیا اور بوتلیں ٹوٹ گئیں اور شراب پھیلی ہوئی تھی اور بو ایسی خطرناک تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. بہرحال یہ خوشی کے اظہار کے طور پر ایک دوسرے پر شراب بھی پھینکتے ہیں، اور خوشی یوں پھوٹی پڑ رہی ہوتی ہے اس عمل سے جیسے دو جہان کی نعمتیں ان کو مل گئی ہیں. اسی طرح خوشی کے اظہار کے لیے دنیا داروں کے کھیل تماشے بھی ہیں، اور اس خوشی کے اظہار میں عورتوں اور مردوں کا اس طرح اختلاط ہے اور ایسے ننگے لباسوں کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے کہ کوئی شریف انسان یہ دیکھ نہیں سکتا. پبلک جگہوں پر جب کر رہے تھے، ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں یہاں اولمپک ہوئی، شہر میں بھی، ملک میں بھی اور دنیا میں بھی بڑا چرچا تھا اس کا. ہزاروں لوگ دیکھنے گئے ہوں گے، بلکہ شاید لاکھوں دیکھنے گئے ہوں گے، اور ٹی وی وغیرہ پر بھی لاکھوں کروڑوں نے دیکھا ہوگا. بعض ٹی وی چینل ہمہ وقت اس کے لیے وقف ہو گئے تھے، اور دنیا کے ہر ٹی وی نے کم از کم خبروں کے دوران تو ضرور یہ پروگرام دکھائے ہوں گے کچھ نہ کچھ. افتتاح پر اور اختتام پر بھی ایسے شو دکھائے گئے جن میں خوشی کے اظہار کے لیے بے حیائی بھی تھی. خوشی کا اظہار کم تھا، بے حیائی زیادہ تھی. آخری دن تو ناچ گانے اور عورتوں مردوں کے ان گانوں اور شو میں ایسی حرکات تھیں جو سوائے دلوں کی بے چینیوں کے غلط اظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. 1 منٹ سے زیادہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی بےہودہ نظارہ پھر آ جاتا تھا. لیکن یہ ان کی خوشی کے اظہار ہیں. اصل میں خوشی کے اظہار نہیں ہیں، بلکہ دل کی بے چینیوں کے اظہار ہیں. اور خوشی کے اظہار اور فن کے نام پر ٹی وی پر بھی دنیا میں کروڑوں لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا. بعض نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑا فن ہو رہا ہے، حالانکہ فن نہیں، یہ بے چینیاں ہیں دلوں کی ان کی. لاکھوں پاؤنڈ شاید ایک ایک گانے کے شو پر خرچ کیے گئے ہوں گے، اور سنا ہے کئی شو ہوئے. بہرحال اس خوشی کے اظہار کے ساتھ یہ اولمپک اپنے اختتام کو پہنچا. یو کے کی ٹیموں نے بھی اس میں حصہ لیا، انہوں نے بھی بعض ایونٹس میں میڈل جیتے، اور خوشی کے اظہار کے لیے اب انہوں نے شہر میں ایک تقریب منعقد کرنی ہے، اور لندن کی سڑکوں پر پھر شور شرابے کی محفلیں ہوں گی. پھر یہ ان کے خوشی کے اظہار ہیں. لیکن بعض تبصرہ کرنے والوں نے اب یہ تبصرہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اخباروں میں بھی آیا ہے کہ اولمپک اب کھیلوں کے لیے منعقد نہیں کیا جاتا، بلکہ اب اولمپک کے نام پر یہ جو آرگنائزر ہیں اس کے، انہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور کروڑوں پاؤنڈ کماتے ہیں. تو بہرحال دنیا میں خوشی کے اظہار کے لیے یا اس کے حصول کے لیے مختلف طریقے ہیں جس پر دنیا عمل کرتی ہے. لیکن یہ سب خوشیاں جو دنیاوی خوشیاں کے حصول کے لیے کی جائیں یا منائی جائیں، عارضی خوشیاں ہیں.
اکثر بلکہ یقیناً آخر کار کچھ وقت کے بعد یہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہی بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض غم مٹانے کے طریقے ہیں، شراب جوا وغیرہ، وہ بھی صحت برباد کر دیتے ہیں، دیوالیہ بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسے خوشی کے حصول اور غم غلط کرنے، اس سے نجات حاصل کرنے کی چاہت ہے، خدا تعالیٰ نے بھی خوشی کے سامان مومنین کے لیے مہیا فرمائے، اور جو سامان مہیا فرمائے ہیں ان کے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ یہ دائمی ہیں اور دنیا و آخرت کو سنوارنے والے ہیں۔ فرمایا یہ خوشیوں کے سامان کرو گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو نہ صرف اس دنیا کی خوشیاں ملیں گی بلکہ آخرت کی خوشیوں سے بھی حصہ پاؤ گے۔ ان ذرائع میں جو خوشی مہیا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ایک ذریعہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں روزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک خاص وقت تک جائز خوراک کو بھی ترک کرنے کے ساتھ عبادتوں کی طرف توجہ اور دوسری نیکیاں بجا لانا بھی ہے۔ اب دیکھیں، دنیا دار کھانے پینے اور شراب ڈھونڈانے میں جس سے صحت بھی برباد ہو رہی ہو، اخلاق بھی برباد ہوں، خوشیاں تلاش کر رہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جائز چیزوں کے کھانے سے بھی ایک وقت تک کے لیے اپنے آپ کو روکے ہوئے اور اس میں خوشی محسوس کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر عمل کی جزا دینے والا ہے، اپنے بندے کو کہتا ہے کہ تم نے جو میری خاطر قربانی دی اور ایک مہینہ میری رضا کے حصول کے لیے صرف کیا، میری خوشی حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنی خوشی جو کھانے پینے سے تمہیں پہنچ سکتی تھی اس کو قربان کیا۔ اس روزے کی ہر روز تو میں جزا بانی رہا ہوں، آج عید کے دن جمع ہو کر بھی تم اس کا اظہار کرو، اجتماعی طور پر بھی اور اپنے گھروں میں بھی، اپنے خاندانوں میں بھی۔ آج کل تو گرمی کے روزے ہیں، یہاں اتنی گرمی ہے اور 29-30 تک گزشتہ دنوں میں ٹیمپریچر چلا گیا تھا، اور اس پر ہی لوگ گرمی کر رہے تھے۔ پاکستان اور گرم ممالک میں جہاں ٹیمپریچر 45-50 ڈگری تک چلا جاتا ہے، وہاں روزے دار کا کیا حال ہوتا ہوگا، جبکہ سہولتیں بھی مہیا نہیں ہیں۔ پاکستان میں تو خاص طور پر جہاں بجلی بھی 17-18 گھنٹے بند رہتی ہے، ٹھنڈے پانی اور پنکھے کی ہوا کو بھی لوگ ترستے ہیں، ان کا روزوں میں کیا حال ہوتا ہوگا، اس کا تصور کریں۔ پھر پاکستان کی بجلی دینے والا ادارہ جو ہے، واپڈا جو کہلاتا ہے، اس کی ربا والوں پر یہ بھی مہربانی ہے، سنا ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت 2-2 گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے۔ اب ایسے حالات میں پتہ نہیں بیچارے غریب سحری اور افطاری کس طرح تیار کرتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال روزے رکھتے رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تاکہ دائمی خوشی ملے، یہ سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اس کی خاطر قربانی کرنے والوں کے عمل کو دیکھتا ہے، جب اپنی خاطر قربانی کرنے والوں کے عمل کو دیکھتا ہے، تو روزوں کے بعد عید کا دن مقرر کیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، خوشی منانے کے لیے۔ اب جیسے حالات میں یہ روزے رکھتے رہے جو میں نے بیان کیے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے، ویسے ہی ان لوگوں کے لیے تو عید کے دن بھی ہوں گے، بجلی پانی نہیں اور گرمی بھی ہے۔ عید کی خوشیاں انہوں نے کیا منائی ہوں گی،
یا کیا منا سکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عید کی خوشیاں منائی اور منا رہے ہیں. آج وہاں بھی عید ہے، خوش ہیں لوگ. تو یہ حالات تو پاکستان کے لیے مخصوص ہیں، لیکن اس میں بھی جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بغیر کسی شکوہ کے منہ پر لائے یہ لوگ عید منا رہے ہیں. دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں اس کے مقابلے میں آپ جو ہیں بہرحال یہاں تو وہ حالت نہیں ہے. آپ بھی آج یہاں عید منا رہے ہیں اور خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جو 1 ماہ قربانی دی اس کا اللہ تعالیٰ آج پھل عطا فرما رہا ہے. اور یہ بھی عید جو ہے اس کی رضا کی خاطر ہی ہے. بس یہ عید بھی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کی، جنہوں نے رمضان بھی دنیا داروں کی طرح گزار دیا، بغیر عبادات کی طرف توجہ دیے، بغیر کوئی نیکیاں کیے. ان کی عید تو وہ عید نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مومن سے چاہتا ہے، یا جس کا موقع اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے عید کا یہ موقع عطا فرما کر بے شک وہ تمام پابندیاں جو کھانے پینے سے متعلق تھیں وہ تو اٹھا لیں، لیکن دنیا داروں کی طرح ہا ہو کی اجازت نہیں دی، شور شرابے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ اس خوشی کو حقیقی خوشی بنانے کے لیے وہ تمام حقوق ادا کرنے کا عہد کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا جو تجربہ رمضان میں تمہیں ہوا اسے بھی اس عید کی خوشی کے ساتھ ملا کر جاری رکھنے کا عزم اور عہد کرو، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف جو تمہاری توجہ ہوئی اسے بھی اسی عید کی خوشی کے ساتھ ملا کر جاری رکھنے کا عزم اور عہد کرو. اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اصل زندگی اخروی زندگی ہے. اس دنیا کی خوشیاں تو ایک جھلک ہیں ان خوشیوں کی جو آخرت میں ایک مومن کو پہنچتی ہیں. بس اس دائمی خوشی کی تلاش ایک مومن کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معیار اس وقت قائم ہوں گے جب ہر وقت ہر لمحہ تمہارے سامنے یہ الفاظ رہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش رہے کہ رب اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان اور اس پر انحصار اور اس کی طرف رجوع اس وقت ممکن ہے یہ جب یہ الفاظ ہر وقت یاد رہیں، حرز جان رہیں. جب ان الفاظ کا حقیقی ادراک ہوگا تو خدا کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور جب یہ ہوگا تو پھر ایک انسان کا مقصد دنیاوی خوشیوں کا حصول نہیں رہتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود بن جاتی ہے. یہ دنیاوی ہاؤ شور شرابہ اچھل کود مقصد نہیں ہوتا. خوشی کے نام پر بےہودگیاں اور لغویات مقصد نہیں ہوتا. رنگ برنگی روشنیاں ڈال کر ناچ گانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے لیے کوشش مقصد بن جاتا ہے. وہ چیز مقصد بن جاتی ہے جس کے لیے ایک مومن رمضان کے مہینے میں کوشش کرتا رہا ہے، جس کے حصول کے لیے 29 یا 30 دن روزے رکھے، ہر جائز کام کرنے سے ایک معین وقت کے لیے رکے رہے، تہجد اور دوسرے نوافل اور ذکر الہی کی طرف توجہ رہی، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ رہی، صدقہ و خیرات کی طرف توجہ ہوئی، عبادتوں میں طاق ہونے کی کوشش کی، مسجدوں میں آ کر باجماعت نمازیں پڑھنے کی طرف ایسی توجہ رہی کہ مسجدیں چھوٹی پڑ گئیں. اللہ تعالیٰ جو تمام صفات کا جامع ہے اس کی صفات کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش رہی. یہ کوشش ہوتی رہی
کہ اس اجتماعی توجہ سے کہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین کس طرح ہوا جا سکتا ہے، جب کہ ہر کوئی اس کوشش میں ہے، تو کمزور سے کمزور کو بھی اس طرح توجہ پیدا ہوئی۔ یہ کوشش رہی یا خواہش شدت اختیار کر گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کے عمل پر اپنانے کو کے حکم پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس بات کی طرف توجہ ہوئی اور اس کے لیے کوشش ہوئی اور اس طرف نظر پھری کہ ان صفات کو اپنانے کا فائدہ کیا ہے اگر اس کا فیض دوسروں تک نہ پہنچے۔ بس اس سے حقوق العباد کی ادائیگی کے نئے راستوں کی طرف بھی رہنمائی ہوئی۔ یہ سوچ بہت سوں کی رمضان میں بنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ربوبیت کی بھی ہے، ہم اس کا پرتاؤ کس طرح بن سکتے ہیں۔ تو خیال آیا کہ اپنے بچوں کی خبر گیری اور پالنے پوسنے سے باہر نکل کر یتیموں کی خبر گیری کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ بھی قرآن کریم کے عام حکموں میں سے ایک حکم ہے خدا تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے اگر مستحق بنے کہ طالب اگر ہوئے اور پھر اس کو حاصل کیا اور اس کے جلوے دیکھے، تو یہ کوشش ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں بے غرض ہو کر دوسرے کے فائدے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے رحم کا سلوک کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان پر نظر پڑی تو روزوں اور روحانی ماحول کی وجہ سے خیال آیا کہ مجھے دوسروں پر احسان کرنا چاہیے اور عدل سے بڑھ کر احسان کی طرف قدم بڑھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بن سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے کشائش دی ہے تو رمضان کے روزوں کی وجہ سے اس طرف توجہ پیدا ہوئی کہ بہت سے ایسے ہیں جن کو شاید اچھی افطاری کا سامان میسر نہ ہو، کچھ تحفہ بھیج دوں جو ان کے کھانے کے کام آئے۔ ایک تو افطاری کرانے کا ثواب، دوسرے غریب کی ضرورت پوری ہوگی، خاص طور پر غریب ملکوں میں مہنگائی کا دور ہے، کھانے کی بھی مدد ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ غریب کی خبر گیری کرو۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے رمضان میں کسی کو 14ویں 15ویں روزے میں کچھ کھجوریں بھیجیں پاکستان میں تو آج کل مہنگائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، تو جب اس کو کھجوریں بھیجیں تو اس لیے کہ افطاری کا ثواب ہو جائے گا، کسی کی افطاری کھلوا دوں۔ لیکن جب جس کو کھجوریں بھیجی گئی تھیں اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ آج 15 روزے گزر چکے ہیں اور ہم گھر والے بچے روزے رکھ رہے ہیں باقاعدہ، لیکن آج آپ کی طرف سے کھجوریں آئیں تو ہم نے اس رمضان کی پہلی کھجور کھائی۔ تو یہ بھی حال ہے، بچوں نے آج خوش ہو کر افطاری کی۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ بس جب رمضان نے نیکی کے ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کی طرف توجہ پھیری ہے، غریبوں کا بھی خیال آیا، بس ہماری حقیقی عید اس وقت عید ہوگی، ہمارے رمضان اور روزوں کے مستقل فضل اس وقت جاری رہیں گے جب ہم میں سے وہ جن کو کشائش ہے یا وہ جو ان ملکوں میں رہ کر آسودہ حال ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھانے پینے کی فراوانی ہے، اپنے غریب بھائیوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ ان نیکیوں کو رمضان تک ہی محدود نہیں سمجھیں گے، بلکہ مستقل مزاجی سے ان کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے غریب بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ سوچ ہوگی
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو یاد رکھتے ہوئے آئندہ ان کو بھی یاد رکھیں گے، اپنی دولت، اپنی کشائش کا صحیح استعمال کرتے ہوئے غریبوں کی طرف بھی توجہ رکھیں گے، نہ کہ دنیا داروں کی طرح صرف اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے شور شرابے اور نشے میں زندگی گزار دیں۔ اگر ہم نے رمضان کے فیض کو اپنے پر جاری رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والا بننا ہے تو اپنے پیسے کو اس طرح نہیں لٹانا جس طرح دنیا دار لٹاتا ہے، جس کے کچھ نظارے اور ادھم اور ظاہری چمک دمک کی صورت میں ہم نے یہ نظارے دیکھے، بلکہ ایک حقیقی مومن بنتے ہوئے روزوں میں جس پیاس اور بھوک کے تجربے سے ہم گزرے ہیں، ویسے تو ہم بھوک اور پیاس کہتے ہیں، پیاس کو میں نے پہلے اس لیے رکھا ہے گرمیوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے بھوک کی نسبت، اس احساس کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، اپنی باتوں کی نیکیوں کو بھی جاری رکھنا ہے اور اپنی دوسری نیکیوں کو بھی جاری رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہمیشہ بنے رہیں۔ ایک مومن جب رب اللہ کا نعرہ لگاتا ہے یا اعلان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی اس کے لیے سب کچھ ہو جاتے ہیں اور ہونے چاہیے، کہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رب اللہ کا اعلان کرنے والوں کو ہدایت دے کر کا اعلان کرنے کی ہدایت دے کر اگلا حکم یہ دیا ہے کہ ثم استقاموا، پھر مومن کی یہ شان ہے کہ یہ عارضی نعرہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر استقامت کرتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بس روزوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، روزوں کی نیکیوں کا تبھی حقیقی اظہار ہوگا جب ثبات قدم سے ان کو جاری رکھیں گے، صرف منہ سے دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ عمل بھی ان کو جاری رکھنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ بس عید کے دن کو اگر حقیقی عید بنانا ہے تو یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو استقلال کے ساتھ بجا لانا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ۔ اطیع اللہ کا نمونہ تبھی کامل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کی بھرپور کوشش ہوگی، اور یہی ایک مومن کی حقیقی عید ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق مل جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں باتوں کی طرف اب توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ یتیم کی پرورش کی طرف توجہ کرنے کا حکم مستقل ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم مستقل ہے، صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صرف رمضان کی کھجور اور افطاری تک یہ محدود نہیں ہے۔ بس اس کے لیے ہر صاحب حیثیت احمدی کو انفرادی طور پر بھی اپنے قریبیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جماعتی طور پر بھی جو مختلف مدد کی مددات ہیں ان میں حصہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ حقیقی خوشی حاصل ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ وہ دعائیں جو غریب سے ملتی ہیں وہی دعائیں ہیں جو حقیقی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کی صفات کا اظہار چاہتا ہے، بار بار اس کے رحم اور فضل کو چاہتا ہے، تو پھر مستقل طور پر خود بھی اس کے حکموں پر چلنے اور اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر فرشتے بھی ہر قدم پر مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی، پھر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے وہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، پھر جنتوں کی خوشخبریاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندو مانگو کیا مانگتے، تمہارے لیے اس لیے کہ تم خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول چاہتے ہو، تمہیں وہ کچھ ملے گا
ما تشتہی انفسکم، جو کہ تمہارے دل میں خواہش ہے جس کی، وہ تمہیں مل جائے گا۔ اور یہی ایک حقیقی مومن کی عید ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے بعد خدا تعالیٰ کے انعاموں کو حاصل کرنے والا بنے۔ اور سب سے بڑا انعام خدا تعالیٰ کا رحم اور اس کی مغفرت کا سلوک ہے۔ فرمایا نزل من غفور الرحیم، یہ بہت بخشنے والے خدا اور بار بار رحم کرنے والے خدا کی طرف سے بطور مہمانی کے ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بناتے ہو، اس کی رضا کو مستقل مزاجی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس کے حکموں پر عمل کرتے رہے، نیکیوں کو جاری رکھا، تو نہ صرف تمہارے سارے غم دور ہوں گے بلکہ دنیا و آخرت کی جنت تمہیں ملے گی، جو یقیناً ہر عید سے بڑی عید ہے، ہر عید سے بڑھ کر عید ہے۔ تمہاری خواہشات پوری ہوں گی، اور یہ مہمانی ہے، یہ تمہاری عید کی دعوت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ نزلن کے معنی خوراک کے بھی ہیں، دعوت کے بھی ہیں، مہمان نوازی کے بھی ہیں۔ بس خوش قسمت ہوں گے ہم میں سے وہ جو دنیا و آخرت کی جنت بھی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کی دعوت سے بھی لطف اندوز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایسی عید میسر فرمائے۔ یہاں میں پاکستانی احمدیوں یا جن ملکوں میں احمدیوں پر سختیاں ہیں ان کے حوالے سے ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ ان سختیوں کی وجہ سے خاص طور پر پاکستان میں اور بعض دوسرے ممالک میں بھی مڈل ایسٹ کے ایک جگہ جمع ہو کر عید نہیں پڑھ سکتے یا آسانی سے نہیں پڑھ سکتے۔ پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں، بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کو بالکل گھروں میں بند ہو کر رہنا پڑتا ہے، اور بڑی ایسے خطوط آتے ہیں، بڑی بے چینی اور لاچارگی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اس سے محرومیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس ثواب سے محروم رہ رہے ہیں۔ مرد تو عید پڑھاتے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے مرکز بنا کے، عورتیں بچے عیدگاہ یا مسجد تک بھی نہیں جا سکتے۔ ایک تو آزادی سے زندگی گزارنے والے، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سختی کے دن جلد آسانی میں بدل دے، اور وہ خود بھی صبر اور استقامت دکھاتے رہیں۔ ان سختیاں جھیلنے والوں کے لیے بھی جنتوں کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کا ولی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہی ہے جس نے باوجود سختیوں کے، جو حکومتی ادارے ہیں یا لوگ ہیں اور نام نہاد مولوی ہیں جو ان کا ہر کام بدنیتی پر اور ظلم پر مبنی ہے، ان کے بہت سے نقصانات سے بچا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ دشمن کے منصوبے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ولی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سنبھالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سنبھالے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہماری عید دنیا داروں کی عید نہیں ہے، ہماری عید تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی عید ہے، جو دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، عیدوں کی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ تمام مشکل میں گرفتار استقامت دکھاتے ہوئے ان سختیوں کے دور سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ، ہم تو اس سے یہ بھی بھیک مانگتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمیں عید کے وہ جلوے دکھا جو ہمارے لیے حقیقی عید کا رنگ رکھتے ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار اس طرح بھی کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے تمام دشمن جن کی اصلاح مقدر نہیں ہے کو خائب و خاسر ہوتا ہوا دیکھ لیں، ان کو ایسا عبرت کا نشان بنا جو عامت الناس کے لیے اصلاح کا باعث بن جائے، تاکہ اس دنیا کی عید کو بھی ہم
اسلام اور احمدیت کے اس دنیا کی عید بھی ہم اسلام اور احمدیت کے تمام دنیا پر غلبے کی صورت میں دیکھ سکیں اور منا سکیں. اللہ کرے کہ یہ نظارے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں. اب ہم دعا کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تمام جماعت آپ لوگوں کو بھی، تمام جماعت عالمگیر کو، ان مظلوموں کو بھی جو صحیح طرح عیدیں نہیں منا سکے، عید مبارک کا پیغام بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں لے کر آئے یہ عید. دعا میں ان دعاؤں کو بھی یاد رکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑھ کر احسان ہے، ان کی آل کے لیے دعا کریں. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہم پہ احسان ہے، ان کے خاندان کی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ صحیح اور نیک راستے پر چلتے رہیں. عالم اسلام جو ہے اس وقت بڑی مشکلات میں گرفتار ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیڈروں کو بھی عقل دے اور دشمنوں سے بھی ان کو محفوظ رکھے. جماعت کی ترقی کے لیے دعا کریں، خاص طور پر واقفین زندگی کے لیے دعا کریں، واقفین نو کے لیے دعا کریں، یہ وقت بھی نمانے والے بنیں، اور پھر یہ جو ہزاروں کی تعداد ہے، 50,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، یہ سنبھالے بھی جائیں، ضائع نہ ہو جائیں کہیں. بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اسیروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اسیری کے دن جلد ختم کرے. مالی قربانیاں کرنے والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اموال و نفوس میں انتہا برکت ڈالے. کسی بھی طرح دعاؤں کے محتاج جو بھی لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل نازل فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر. اب دعا کر لیں.
آمین. تو مبارک ہو سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.